ڈسکوری لاسٹ کے آخری اور نتیجہ خیز حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ساتھ ہی اس نے اسے خبردار بھی کر دیا کہ اگر اسے اس وقت اس کے ساتھیوں نے وہاں دیکھ لیا تو شاید وہ اسے فوراً ختم کر دیں گے، اس لیے وہ فوراً اپنے خلائی جہاز کی جانب واپس چلی جائے، اور یہ کہ وہ اس کے متعلق فی الحال کسی کو کچھ نہیں بتائے گی۔ ڈاکٹر حیرت سے کھڑی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے منہ سے نکلنے والی آوازیں سن رہی تھی، جیسے کوئی کمپیوٹر بول رہا ہو۔ اس کی باتیں سن کر اس نے یہی سوچتے ہوئے کہ شاید ایک عورت ہونے کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ اتنی رعایت کر رہی ہے اور اسی لیے اسے واپس جانے کا مشورہ دے رہی ہے، یہ سوچ کر اس نے بھی اس کے ساتھ زیادہ بحث کرنے کے بجائے واپسی کے لیے اسے اشارہ کرتے ہوئے مڑی اور چلتی ہوئی اس جانب بڑھنے لگی جس طرف اس کا خلائی جہاز موجود تھا۔ کافی دیر ہو چکی تھی، اب تک تو ڈاکٹر کو اپنے خلائی جہاز کی جانب آ جانا چاہیے تھا۔ اسٹیو نے اپنی رسٹ واچ پر ایک نظر ڈالتے ہوئے شیشے سے باہر جھانکتے ہوئے کہا۔ اب رات کے تقریباً 4:15 بج چکے تھے۔ انہیں تقریباً یہاں آئے ہوئے 2.25 گھنٹے گزر چکے تھے۔ پھر اس سے پہلے کہ جون اور ٹینا اس کی بات کا کوئی جواب دیتے، انہیں دور سے کوئی آتا دکھائی دیا، اور پھر ان کے چہرے یہ دیکھ کر کھل اٹھے کہ وہ ڈاکٹر ہی تھی جس کی انہیں تلاش تھی۔ اسے اس طرح آتے دیکھ کر اب ان سے برداشت نہیں ہوا اور وہ تیزی سے نیچے اترنے لگے۔ اپنی خلائی جہاز سے ان لوگوں کو نیچے اترتے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو ڈاکٹر کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا، لیکن دوسرے لمحے اس کی حیرت دور ہو گئی، کیونکہ وہ اسی جیسے انسان دکھائی دے رہی تھیں، کوئی ایلین وغیرہ نہیں تھے جن سے وہ خوفزدہ ہو جاتی۔ نیچے پہنچتے ہی وہ تینوں دیوانہ وار اس کی جانب بڑھنے لگے، اور قریب پہنچنے پر جیسے ہی وہ سب اکٹھے ہوئے ان سب کی آنکھوں میں خوشی جھلک رہی تھی، لیکن ان کے چہرے چونکہ کنٹوپ میں چھپے ہوئے تھے اس لیے وہ ان پر پھیلنے والی خوشی کے تاثرات دیکھنے سے قاصر تھے۔ پھر کچھ دیر وہیں رکنے کے بعد وہ واپس ڈاکٹر کے خلائی جہاز میں پہنچ چکے تھے۔ پھر اپنے لباس وغیرہ اتار کر انہیں مخصوص جگہ پر رکھنے کے بعد وہ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ان سب کی باتوں کا محور یہی سیارہ تھا جس پر وہ عجیب و غریب قسم کے عظیم الحبس جانوروں کے متعلق سنایا گیا تھا، اور اب تو وہ سب اس کی بات کے شاہد بھی تھے کہ انہوں نے خود ایسے جانوروں کو اس سیارے پر دیکھا ہے۔ ان سب نے خلائی جہاز میں پہنچتے ہی زمینی خلائی اسٹیشن کو بھی خبر کر دی تھی کہ انہیں ڈاکٹر مل چکی ہیں، اور یہ کہ اس سیارے پر وہ عظیم الحبسہ جانور بھی موجود ہیں۔ ان کی رپورٹ سے ساری دنیا میں جیسے ایک بھونچال برپا ہو گیا تھا۔ ہر شخص ان کی زمین پر واپسی کا شدت سے منتظر تھا، لیکن یہ کوئی آسان بات نہ تھی کہ وہ فوراً وہاں پہنچ جاتے، اس لیے انہیں تو اپنے مقررہ وقت کے مطابق ہی اپنا سفر طے کر کے واپس زمین پر پہنچنا تھا۔ زمین سے انہیں یہی ہدایات ملی تھیں کہ وہ وہاں رکے بغیر فوراً واپسی کا سفر اختیار کریں، اور ساتھ ساتھ انہیں اس بات کی بھی سختی سے تاکید کر دی گئی تھی کہ وہ ان جانوروں کو چھیڑنے کی بالکل کوشش نہ کریں۔ وہ قدرت کے سربستہ رازوں کو پوشیدہ ہی رکھنا چاہتے تھے، لیکن انہیں کم از کم اس بات کی تصدیق ہو چکی تھی کہ اس سیارے پر وہ عجیب نسل کے جانور موجود ہیں جن کے متعلق تاریخ میں کہیں بھی ان کا ذکر نہیں ملتا۔ اپنے مقرر کردہ شیڈول کے مطابق وہ چاروں زمین پر پہنچ چکے تھے۔ یہاں وہ شاید 2-4 روز بھی نہیں رک سکتے تھے، اور اسٹیو اور ڈاکٹر نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنا خلائی جہاز کسی نہ کسی طور سیدھا کر لیا تھا۔ جہاز کافی بڑا نہیں تھا، بلکہ جیسے عام سیسنا جہاز ہوتا ہے، لیکن یہ خلائی جہاز اس سے کچھ حجم میں بڑا تھا، اس لیے انہوں نے اپنے دماغ کا استعمال کر کے بالآخر اسے سیدھا کر ہی لیا تھا۔ زمین پر پہنچتے ہی ملک کے صدر کے علاوہ بڑی بڑی شخصیات ناسا کے خلائی اسٹیشن میں جمع تھیں، اور پھر ان کے وہاں پہنچتے ہی شاندار استقبال کیا گیا اور ان کے اس سیارے کے متعلق تفصیلات لی گئی۔ صدر نے انہیں ملک کے بڑے تعریفی اعزازات اور بھاری انعامات سے نوازنے کا اعلان کر دیا تھا، جنہوں نے اپنی ہمت اور بہادری سے ایک ایسے سیارے کو ڈھونڈ نکالا تھا جس کا ذکر پوری دنیا میں نہ کسی نے پہلے کبھی سنا تھا، اور نہ ہی اس کا ذکر کسی کو تاریخ میں ملتا تھا۔ یہ تو ایک سیارے کی بات تھی، کہکشاں میں پتہ نہیں اور کیسے کیسے راز چھپے ہوئے ہیں جن کا علم انسان کو اب تک نہیں ہو پایا ہے۔ انسان چاہے جتنا بھی ذہین کیوں نہ ہو یا جتنا مرضی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے اس کی وہ قابل تسخیر ٹیکنالوجی ایک بے ضرر کیچوے کی سی حیثیت رکھتی ہے۔
امید کرتی ہوں ڈسکوری لاسٹ کا یہ آخری حصہ آپ کو پسند آیا ہوگا.